اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 38 نمبر لیسن ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی 15 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہدن، ہا پیش ہو دال دو زبردن، ہدن۔ ہدن کا معنی ہدایت ہے اور راستہ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی جو دوسری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے راہ ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہدن یعنی ہدایت پانا، راہ چلنا۔ اور تلاوتی ہی، تلاوت سے مراد وہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ عربی کا لفظ ہے تلا یتلو۔ تلا یتلو کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے تلاوت کرنا یعنی پڑھنا۔ تلاوت سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اگلا لفظ ہے یشاء۔ شاء یشاء، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ شاء یشاء بمعنی چاہنا۔ یعذب من یشاء، اللہ عذاب کرے گا، من یشاء جسے چاہے گا۔ ویغفر، اور معاف کرے گا، لمن یشاء جسے چاہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ۔ انشاء، شاء کا معنی چاہنا ہوتا ہے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ ان بمعنی اگر، شاء بمعنی چاہنا، اللہ یعنی اللہ نے چاہا اگر تو یہ کام ہوگا۔ تو شاء یشاء کا بمعنی چاہنا ہوتا ہے۔ اور قام کا معنی کھڑا ہونا۔ پیچھے ہم نے قعود پڑھا تھا، قعد یعنی بیٹھنا، تو قام یعنی کھڑا ہونا، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 19 میں دیکھیں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا۔ عبداللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قام یعنی کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، تو قام سے مراد کھڑا ہونا۔ اگلا لفظ ہے راضیہ۔ راضیہ کا معنی راضی ہونا، رضامند ہونا۔ تو راضیہ سورۃ البینہ کی آخری آیت میں دیکھتے ہیں، سورۃ البینہ کی آخری آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ تو رضیہ بمعنی راضی ہونا، پسند کرنا۔ اگلا لفظ ہے تعد۔ عد یعد کا معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، جس طرح ہم کہتے ہیں تعداد، یہ تعداد اسی سے عد یعد سے، یعنی عدد ہونا، گننا، شمار کرنا۔ تو قرآن مجید میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کے فائدے تم گننا چاہو، ان کی تعداد شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو گھیر نہیں سکتے۔ تو تعدو کا معنی ہوتا ہے عدد کرنا یعنی شمار کرنا، گنتی کرنا۔ اور اگلا لفظ ردو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، رد یا ردو، رد کرنا، لوٹانا۔ تو ردو کا معنی ہے لوٹانا، فردو الی اللہ۔ اور اسی طریقے سے اور بھی لفظ آتے ہیں، تو ردو کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ اگلا لفظ ہے صد۔ صد کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ ان الذین کفروا ویصدون، صد یصد یعنی روکنا، جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صدن کا معنی روکنا۔ اور نیچے ہے ضر۔ ضر کہا جاتا ہے تکلیف کو، بیماری کو۔ ہم نے پیچھے لفظ پڑھا تھا مسا۔ مسا کا معنی چھونا، پہنچنا۔
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں ہم نے یہ لفظ پڑھا ضر بمعنی تکلیف بیماری، اور صدن کا معنی روکنا۔ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، تو صد کا معنی لکھے روکنا اور ضر کا معنی تکلیف۔ اسی طریقے سے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرر پہنچائے، ضرر منع مصیبت تکلیف، اور مصیبت بیماری بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور حی، نچلا لفظ حی، حی کا معنی ہے زندہ۔ آیت الکرسی کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم ہے، یعنی قیوم ہے خود بھی اور نظام کو بھی سنبھالنے والا، چلانے والا ہے۔ تو الحی کا معنی ہوتا ہے زندہ۔ اگلا لفظ ہے حفظہ، حفظہ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، محفوظ کرنا۔ حفظ اللہ، اللہ نے محفوظ کیا، یعنی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، تو اس نے حفظ کیا، یعنی حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے قرآن مجید کی، اور اپنے سینے کے اندر وہ محفوظ کرتا ہے۔ تو حفظہ کا معنی حفاظت واضح ہے۔ اور دوسرا لفظ خسرہ، خسرہ کا معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا۔ فقد خسر خسرانا مبینہ، خسرہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ جو لوگ قیامت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسران، خسران یعنی نقصان، خسارہ، ہم اردو میں کہتے ہیں خسارہ، تو یہ اسی لفظ سے ہے، خسرہ بمعنی نقصان اٹھانا۔ حسیبہ، حسیبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ پچھلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا یظنون، ظن یظن کا معنی بھی گمان ہوتا ہے، اور حسیبہ کا معنی بھی گمان ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے، یہاں دیکھیں الف لام میم احسب الناس، یہ حمزہ استفہام کا ہوتا ہے، سوال کا ہوتا ہے۔ الف کے اوپر یہ جو زبر ہے حمزہ، یعنی حمزہ زبر آ پڑھیں گے، یہ قرآن مجید میں شروع میں آئے تو سوال کرنے کے لیے آتا ہے کیا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، جیسے کہ یہاں لکھا ہے کیا۔ آگے حسیبہ، سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے، الناس لوگوں نے، ناس انسان کی جمع ہے، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے۔ حسیبہ بمعنی گمان کرنا، سمجھ کر رکھنا۔ آج کے سبق کے دو آخری الفاظ ہیں، ایک ہے شہیدہ، یہ آپ کو پتہ ہے شاہد بننا، یعنی کسی کا گواہ بننا، کہ آپ کا شاہد کون ہے، شاہد سے مراد آپ کا گواہ کون ہے، تو شہیدہ یعنی گواہی دینا، شاہد بننا۔ اور آخری لفظ یحزنون، یہ حزن سے ہے، حزن کہتے ہیں غم کو، کہ وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے، یحزنون غم کرنا۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے اگلی چیز کے لیے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اس کا انسان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ اور جو پیچھے گزر چکا غم، اس پر وہ غم کرتا ہے، پیچھے کوئی ایسا حادثہ جس کو یاد کر کے وہ غم کرتا ہے، یہ پچھلے زمانے سے مراد حزن۔ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، ماضی میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس پر اس کو افسوس ہوتا ہے تو وہ حزن کرتا ہے، غم کرتا ہے، اور آگے کا جو جب غم سوچتا ہے تو وہ خوف کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں دونوں ہیں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں دنیا میں پرہیزگار رہے، اللہ کو راضی کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر آگے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی پیچھے کا کوئی ان پر غم ہوگا۔ آج کے یہ 15 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔